أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ما تبين إيمانكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 12 رمضان المبارک سن 1440 ہجری ہے. آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی اس خصوصی افطار لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، اس وقت جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اس کا شرف حاصل کیا حافظ عاصم قادری نے، اور جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھی گئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے حسد اور بغض کی بنا پر آپ کو بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. آپ انہیں معاف کریں اور چھوڑ دیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.
صدق اللہ العظیم. ناظرین اکرام، اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ جو اہل کتاب تھے وہ محض حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتے تھے. آج ہمارا ٹاپک ہے حسد. ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس پر کیا گفتگو ہوتی ہے. چلتے ہیں ریما جی کی جانب. جی ریما. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. آج 18 مئی سن 2019 بروز ہفتہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ 1440 ہجری ہے. ماہ مبارک میں ہماری توبہ کے لیے مغفرت کا اشرہ جاری ہے. توبہ کا خیال ہی خوش بختی کی علامت ہے. جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے وہ بدبخت ہے، کیونکہ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگتے ہیں تو قبولیت کے سمندر میں ہلچل ضرور ہوتی ہے. جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا. اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. کہتے ہیں حاسد جب تک حسد میں مبتلا ہے اسے خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی یا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے. وہ جو جلتا ہے آگ کی مانند، ذرا دیکھو کہیں حاسد تو نہیں. سنا ہے حسد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کو کہتے ہیں. اگر یہ سچ ہے تو آپ خود ہی حاسد کی ذہنی و قلبی پستی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دوسروں کی ترقی، کامیابی، علم و فراست کو دیکھ کر ماشاءاللہ یا سبحان اللہ کہنے کی بجائے آنکھوں سے شعلے برسیں، تن بدن میں آگ لگ جائے اور بس نہ چلے کہ کس طرح سامنے والے سے سب کچھ چھین لیا جائے. ایسے جذبات رکھنے والے کو حاسد کہتے ہیں. اس کو معلوم ہو کیسے کہ عبادت کیا ہے، خوشی کہتے ہیں کسے اور محبت کیا ہے. وہ جو جلتا ہو خوشی دیکھ کر زمانے کی، تم ہی کہو اسے تیلی کی ضرورت کیا ہے. منحرف رہتا ہو تقسیم خدا پر ہر دم، وہ کیسے جان سکے رب کی اجازت کیا ہے. قرار دل کا کیسے پائے جو نہ جانتا ہو مروت کسے کہتے ہیں اور طہارت کیا ہے. بران رحمت میں آج ذکر ہوگا اس مذموم کیفیت کا جسے حسد کہتے ہیں، جو اگر پیدا ہو جائے تو بندہ خدا اور انسان دونوں سے دور ہو جاتا ہے. علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح اس آفریت سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد. کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے حسد. حسد بہت بڑی بیماری ہے اور یہ ہماری سوسائٹی میں بالعموم ہر ایک میں پائی جاتی ہے. آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جو پینلسٹ موجود ہیں ان میں سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب آغا نادر رضوی صاحب. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسد سے متعلق میرے خیال میں پہلے بنیادی سوال وہاں سے اٹھاتے ہیں پھر تاکہ تفصیل ذرا آگے آئے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. روزمرہ کی طرح آج کا ٹاپک بھی بہت خاص ہے، اور جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں پہلا حسد ابلیس نے کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے.
ان کی تخلیق پر، ان کے اشرف المخلوقات ہونے پر اور ان کا اللہ کا نائب مقرر ہونے پر۔ تو میں علماء کرام سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج جو لوگ حسد کرتے ہیں تو کیا وہ ابلیس کی تلقید کرتے ہیں اور اس کے پیروکار ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بی بی آپ نے جس طرح اشارہ کیا یہ یوں ہی ہے، جو بھی یہ حسد کرے گا، جو حسد کا ایک تو بیماری یہ روحانی بیماری ہے، یہ کوئی وہ بیماری نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے آپ نے دوا لی اور آپ ٹھیک ہو گئے، یہ وہ روحانی بیماری ہے۔ انہی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے پروردگار عالمین نے 1,24,000 انبیاء کو نازل کیا کہ تم میں یہ حسد، جلن، بغض، تم میں یہ منافقت، تم میں یہ کینہ، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے لیے میں نے ان کو، یہ روحانی بیماریوں کے طبیب ہیں یہ جن کو بھیجا میں نے۔ ائمہ معصومین، 14 معصومین علیہ السلام اسی لیے تشریف لا، آج بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ جو غیبت میں ہیں وہ انہی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ابلیس ان بیماریوں کی طرف لانے والا ہے وہاں ہمارے وقت کا امام ان بیماریوں سے بچانے کے لیے موجود ہے۔ پروردگار نے کسی بھی دور کو جو ہے وہ ہادی سے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ حسد یہ شروع کیا جیسا آپ نے بتایا ابلیس نے شروع کیا، اور آج بھی ابلیس اور ابلیس کے کارندے انہی کاموں کی طرف مشغول ہیں۔ سورہ فلق میں پروردگار عالمین نے جو ہے واضح طور پہ اس طرف اشارہ کیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، پروردگار محفوظ رکھے ان حاسدوں سے۔ حسد ہے کیا؟ حسد یہ بیماری ہے کہ اس میں دوسرے کا نقصان کم ہے اور اپنا نقصان زیادہ ہے۔ انسان خود اپنی لگائی ہوئی، عرفہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود جلتے ہیں کیونکہ محنت سے بچتے ہیں، کیونکہ ان کے گرد جس خاندان میں جس چیز میں اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کی رضا پہ وہ راضی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے جس حیثیت میں پیدا کیا ہے میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں تو میں حسد کروں گا۔ اور پھر حسد سے جب وہ بڑھ کے پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، پھر وہ فاسد بن جاتا ہے، پھر وہ منافق بن جاتا ہے۔ یہ ایک بیماری کی ابتدا ہے یہ حسد جو ہے۔ اور اس چیز کی طرف میں معذرت کے ساتھ اشارہ ہوا ہے، زیادہ تر خواتین کی طرف ہوا ہے اس سورہ فلق کے اندر، معذرت کے ساتھ جو اشارہ ہوا ہے، یہ حاسد مرد عورت دونوں موجود ہیں، لیکن خواتین میں اس چیز کی جو کنڈیشن ہیں وہ کبھی کبھی بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مومن خواتین، پاک مسلمان خواتین میں یہ چیز کم ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں یا جو کافر ہیں ان میں یہ حسد کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ تو اس کے لیے مسلسل علاج ہے، مسلسل علاج یہ کہ تم اپنے پروردگار عالمین کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو اور اللہ سے پناہ مانگتے رہو، جو کچھ تمہیں دیا اس پہ اکتفا کرو۔ ٹھیک جی جی مفتی صاحب، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب اور محترمہ ریبہ بی بی، بڑا اہم ٹاپک ہے آج کا جس بیماری کی طرف سوال اٹھا ہے۔ یہ بیماری بڑی پرانی ہے، سینکڑوں سال پرانی نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلا جو حسد ہوا ہے وہ آسمانوں پر ہوا ہے اور دوسرا حسد زمین پر ہوا ہے۔ آسمانوں پر ابلیس نے حسد کیا، وہ اس وجہ سے کہ شان و شوکت دی جا رہی ہے، فرشتوں میں مشہور و معروف میں ہوں اور نعمتیں ساری اٹھا کے آدم علیہ السلام کو دی جا رہی ہیں، مسجود ملائکہ اسی کو بنایا جا رہا ہے، ظہر سے سجدہ ہوا عصر تک 500 سال کا سجدہ تعظیمی اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے حسد آسمانوں سے شروع ہوا، اور قابیل و حابیل کا جو حسد ہے وہ زمین سے ہے، اولاد آدم کا۔ بیماری بڑی پرانی ہے، اس کا علاج جیسے میرے محترم علامہ صاحب فرما رہے تھے، انبیاء کرام جو تشریف لاتے رہے وہ انہی بیماریوں کے علاج کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، وہ امت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ شریف کے اندر، الحسد یاکل الحسنات کما تاکلہ النار الحطب، فرمایا کہ حسد نیکیوں کے اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے۔ یعنی جتنا کوئی نیکیاں کرتا جائے، اب حاسد
حسد کرتا ہے. کس کے لیے؟ جس کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے. اب وہ ایک دن کے لیے نہیں جلتا, وہ ہمیشہ حاسد جلتا رہتا ہے, اس میں جلتا رہتا ہے اور پورا غم زدہ ہو جاتا ہے, چونکہ وہ اس سے دشمنی کر بیٹھتا ہے کہ اللہ اس کو کیوں نعمتیں دے رہا ہے. اور قانون قدرت میں ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو لکھا ہے اس کو وہ نعمتیں ملنی ہیں. اب حاسد کو اعتراض ہے اللہ کی تقسیم پر کہ اللہ نے اس کو کیوں زیادہ دیا. اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسد گناہ کبیرہ ہے. سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار حسد کرتے ہیں اہل ایمان سے کہ ہم ایمان والوں کا کسی طریقے سے جناب ایمان چھین لیں, مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. ایمان کی نعمت اللہ نے دی ہے, نبوت کی نعمت نبیوں کو اللہ نے دی ہے, شان و شوکت اللہ نے دی ہے. اسی لیے اس سے حسد کرنا, جلنا, روزمرہ اپنے آپ کو غم میں ڈال لینا, یہ بہت بڑی بیماری ہے اور پرانی بیماری ہے. جیسے میرے دوست علامہ صاحب فرما رہے تھے, صرف جسمانی بیماری نہیں بلکہ اندر کی روحانی بیماری ہے. تو روحانی بیماری کے لیے روحانی معالج کا, روحانی نسخے کا ہونا ضروری ہے, اسی سے یہ بیماری دور ہوگی. میں ایک اور سوال پوچھوں, پھر آپ بہت معذرت کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گی کہ حسد, نظر بد اور رشک, ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. کسی کے مال پہ, کسی کی جاؤ حشم پہ حسد کرنا, یعنی کہ اللہ کی جو تقدیر ہے, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی حسد پہ راضی نہ ہونا. نظر کے لیے واضح طور پہ آیا کہ نظر تمہاری بد نظر مت ڈالو بلکہ اللہ کی اطاعت کی نظر ڈالو, اپنے قریب جو بھی چیز تمہیں پسند ہے. بد نظر سے یہ تمام جو چاروں قل آئے ہیں یہ انہی چیزوں پہ آئے ہیں کہ تمہاری نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ پہاڑوں کو توڑ دیتی ہے. بد نظر یعنی کہ اپنے اندر دوسرے کی چیز کی لالچ رکھتے ہوئے نظر کرنا. ایک زبان اگر آپ کے منہ میں ہے تو دوسری زبان آپ کی آنکھ ہے, لیکن جو یہ آنکھ بولتی ہے یہ وہ زبان وہ چیز نہیں بول سکتی. عرفا کہتے ہیں کہ اپنی نظر کو اللہ کی اطاعت میں رکھو. دیکھیے آپ کے جسم کا ہر جتنا بھی اعضا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے. سب سے زیادہ شکر گزار آپ کے تمام اعضاء ہیں, سب سے کم جو شکر گزار ہے نا اللہ کی بارگاہ میں, جو روایتوں میں ملتا ہے, یہ تمہاری نظر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے کم شکر ادا کرتی ہے. نظر, حسد, بغض, جلن, یہ ساری بیماریاں ہیں انسان کے اندر, روحانی بیماریاں. میں یہاں پر ایک جملہ کہوں آپ سے میں کہ 2 لاشیں گھومتی ہیں. ایک لاش جناب انسان کی ہوتی ہے جو جسم مرتا ہے اس کو کندھے پہ اٹھا کے دفن کر دیا جاتا ہے. دوسری یہ تمہاری جو روح جو تمہاری مردہ ہو جاتی ہے نا, حسد, جلن, بغض اور کینہ سے تمہاری یہ روح مردہ ہو گئی. اب تم چلتی پھرتی لاش ہو, زندہ انسان نہیں ہو تم, کیونکہ تمہارا جسم زندہ ہے, تمہاری روح مر چکی ہے. ان تمام چیزوں سے ہی بچانے کے لیے تمام شریعت انبیاء, خصوصاً جناب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے اس میں حکم ہی دیا گیا کہ دیکھو اطاعت اللہ کرنا, اطاعت رسول. اطاعت اللہ تو تم کیا کر سکو گے تم, اللہ نے کہا اطاعت رسول کرنا. اطاعت رسول وہی ہے جو میری اطاعت ہے. اطاعت رسول کے بعد اطاعت اولی الامر کرنا, یعنی کہ ائمہ معصومین کی اطاعت کرنا. ان کی اطاعت میں تم اگر آؤ گے صبر اور شکر کے ساتھ تو تم ان تمام روحانی بیماریوں سے بچ جاؤ گے. یہ میرے خیال میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مفتی صاحب آپ سے یہ جانیں گے کہ پھر رشک کیا ہے. جیسے کہ ریما نے بتایا تھا, کویشچن انہوں نے ریز کیا تھا, تو رشک کے بارے میں ہم پوچھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور ریما جی نے ایک کویشچن بڑا امپورٹنٹ ریز کیا تھا کہ حسد میں, رشک میں اور نظر بد میں کیا فرق ہے. حسد اور نظر بد کے بارے میں آغا صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا. مفتی صاحب یہ رشک کیا چیز ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. رشک ایک اطاعت کا نام ہے. اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے حقیقت میں اس میں رشک کرنا, دیکھنا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کر دیتا ہوں ترمذی شریف کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کی تعریف فرما رہے تھے
کہ خدیجہ کے بڑے احسانات ہیں اسلام پر، مجھ پر، اس میں یہ خوبیاں تھیں، یہ خوبیاں تھیں، یہ خوبیاں تھیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قریب بیٹھی سن رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کی بوڑھی عورت کا اتنا ذکر فرماتے، اللہ نے آپ کو اور بیویاں عطا فرمائی ہیں، کاش۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، عائشہ ایسا کیوں کہتی ہو؟ عرض کرتی ہیں، آقا میں حسد نہیں کر رہی، میں حضرت خدیجہ پر رشک کر رہی ہوں کہ کاش ان کی جگہ پر میں ہوتی اور میں مر جاتی، آپ کے ہاتھوں دفن ہوتی۔ یہ ساری نعمتیں خدیجہ کو ملی ہیں، اللہ نے دی ہیں، تو ان کے صدقے مجھے، اگر اس طرح کہا جائے کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ یا اللہ مجھے ڈاکٹر زبیر صاحب کے صدقے بخش دے، میں ان کی نیکیوں کو دیکھ کے دیوانہ ہوتا ہوں، بہت اچھے اعمال ہیں، تو یہ حسد نہیں ہوگا، یہ رشک ہوگا۔ حدیث مسلم کی جلد 2 اور کتاب الادب کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت انس بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا ایک صاحب آنے والے ہیں، یہ کھجوروں کے جنگل سے نکلیں گے، جو اس کی زیارت کرے گا وہ جنتی مرد کی زیارت کر لے گا۔ سارے صحابہ دیکھنے لگے، وہ صاحب آئے، ان کے ہاتھ میں جوتے ہیں، وہ اور داڑھی سے پانی وضو کا ٹپک رہا ہے، اور وہ بیٹھے دیکھنے لگے۔ دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا آج صاحب آئیں گے جن کو شوق ہے جنتی کی زیارت کرنے کا۔ پھر دیکھا دوسرے دن بھی وہی صاحب ہیں، یک کے بعد دیگر 3 دن تک وہ آتے رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے شوق ہوا کہ میں ان کے اعمال دیکھوں کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ فرماتے میں ان کے پیچھے ہو لیا، ان کے گھر میں گیا، دیکھا کہ رات شام ہو گئی، میں نے کہا مجھے آپ کا مہمان ہونا ہے۔ کہا بسم اللہ آپ ٹھہرو۔ ٹھہر گیا، رات کو سویا، میں دیکھتا رہا، سویا نہیں، ویسے سونے والا منہ بنا لیا، عادت بنا لی، دیکھتا رہا کہ رات کو یہ عبادت کس طرح کرتے ہیں، ان کے اعمال ذکر اذکار کیا ہے۔ فرماتے دیکھتے رہے، وہ معمول کی نیند سو گئے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے میری وجہ سے آج رات نہ جاگے ہوں، عبادت نہ کی ہو۔ دوسری رات آ گئی، اسی طرح سوتے رہے۔ تیسری رات آ گئے، جاگتے رہے، کروٹ لیتے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، فجر کی نماز پڑھی۔ میں نے کہا مجھے جانا ہے، تو جانے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی کہہ دیا ہے کہ تم جنتی ہو، اللہ نے تم پر جنت واجب کر دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا، میں صرف کسی مومن بندے سے حسد نہیں کرتا، میں جس کو دیکھتا ہوں رشک کرتا ہوں، حسد نہیں کرتا۔ اللہ طبیعت میں ملان میں رشک عطا فرمائے۔ خدا تعالی حسد کی بیماری سے ہم سب کو بچائے۔ حسد کا ذکر صرف قرآن میں ایک جگہ نہیں، سورہ یوسف کے اندر ہے، سورہ آل عمران کے اندر ذکر موجود ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کے اندر موجود ہے۔ حسد بہت بڑی گندی بیماری ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حسد نام ہے نفس امارہ کا، اور یہ حملہ کرتا ہے دل کے اوپر، یعنی ایمان کو زائل کرتا ہے۔ جو نعمتوں کو زائل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہی حسد ہوتا ہے۔ گویا یہ کہ حسد تو ایک منفی رویہ ہے، اور جو آپ کی گفتگو سے میں سمجھا وہ یہ کہ رشک جو ہے وہ یہ کہ کسی کی نعمت اگر ہو تو اللہ کو یہ درخواست کی جائے کہ یا اللہ اس جیسی نعمتیں مجھے بھی عطا فرما۔ رشک کو اگر اس میں لے لیں گے کہ جناب میں نے کسی کو جاؤ حشم دیکھا، کسی کو اچھا دیکھا، تو میری یہ خواہش پیدا ہو کہ پروردگار مجھے بھی توفیق دے میں جیسا۔ یہ رشک آگے بڑھ کے اگر آپ وہ نہیں کر سکے، خدا نہ خواستہ تو وہ حسد میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو محدود رکھنا ہے، کوشش کر کے۔ کیونکہ آپ کی جو ڈیفینیشن ہے اس سے مجھے ذہن میں ایک دم سے آیا، اور میں ناظرین آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی جب ابتدا کرتے ہیں، بالکل پہلی سورہ فاتحہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں تعلیم دی ہے رشک کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کس کا راستہ؟ انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ یہ رشک کی کیفیت ہے، یعنی ہم اللہ کو بتاتے ہیں کہ تیرے نیک بندے جو تھے جن پر تو نے انعام کیا ویسا ہی سیدھا راستہ ہمیں بھی دکھا دے۔ ڈاکٹر صاحب ادراک اسی چیز کا نام ہے، جب ہم باتیں کریں گے اللہ رب العزت ادراک کو کھول دیتا ہے، وہ نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک سے ایک دلیل واضح ہو جاتی ہے قرآن پاک کی کہ انعمت علیہم، انہی کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یہی رشک ہے، وہی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ گروہ بھی بتا دیا ہمیں۔ اچھا میں پوچھنا چاہوں گی کہ دولت کے بلبوتے پر مظلوموں پر ظلم کرنے والا جو مالدار ہے اس کے زوال کی خواہش کرنا
کیا یہ بھی حسد میں شمار ہوگا؟ یہ اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے انسانوں کے تحفظ کے لیے، اس ظالم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ حسد میں نہیں آئے گا یہ، نہ یہ ظلم میں آئے گا، بلکہ یہ تو ہر مومن مسلمان مرد عورت پہ واجب ہے کہ پروردگار کی، اگر تم 3 استطاعتیں ہیں، اگر تم ہاتھ سے اس کو روک سکتے ہو تو روک دو، تم زبان سے اس کو تنبیہ کر کے اس کو اس ظلم سے باہر نکال سکتے ہو، تو پہلے یہ 2 کوشش کر لو۔ اگر تم مجبور ہو، وہ طاقتور ہے، ظاہر سی بات ہے تمہیں دکھ پہنچا ہے، تو تیسری سب سے بڑا ہتھیار پروردگار نے کہا میری یہ دعا ہے۔ حسد نہیں ہے یہ تو پڑھ کے دنیا کو بچانے کے لیے ہم ایک ظالم سے اس نجات کے چاہ رہے شر ہیں، سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے شر سے بچنا، اور اس کا باقاعدہ حکم شریعت میں دیا گیا کہ پروردگار اگر یہ 3 کام میں سے یہ ایک کام تم کر سکتے ہو تو تم پہ یہ واجب بھی ہو جاتا ہے بعض وقت آ کر کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ مجھے یاد آ رہا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ان سرداروں سے، اپنی قوم کے ان کے سرداروں کے شر سے بچانے کے لیے وہ دعا کی تھی، من الکافرین دیارا، وہ دعا کی ایک کافر بھی نہ رہے جو اللہ کے نافرمان، نبوت کے نافرمان ہے، اللہ کی زمین پر وہ نہ رہے۔ پروردگار عالمین باقاعدہ حکم دے رہا، موسیٰ دعا کرو اس فرعون کے غرق ہونے کے لیے۔ کتنے ہی انبیاء نے جو دعا کی ہے پروردگار اس قوم عاد سے، قوم سمود سے، اور یہ فرعون سے، نمرود سے، شداد سے، ان سے یہ قوم کو، ان مظلوم لوگوں کو جان چھڑا، ان کو بچا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بڑا ایک سادہ سا سوال ہے کہ ایک آپ کے جاننے والے ہیں یا آپ ملتے ہیں جن سے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، اور اسلام میں ہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ قطع تعلق نہ کریں۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص حاسد ہے، یہ میری کسی بات سے خوش نہیں ہوتا، اس کی شکل سے نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، پھر کیا ایسے انسان سے ملنا جلنا رکھنا چاہیے یا اجتناب کرنا چاہیے؟ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے واضح طور پہ اس پہ روایت موجود ہے، آپ نے کہا کہ تمہیں قطع تعلق نہیں کرنا، تم اپنی نیکی سے باز نہ آؤ اگر وہ اپنی بدی سے باز نہیں آ رہا، لیکن اس سے ملنا نہیں ہے۔ اگر وہ حسد کرنے والا تو پھر احتیاط کرو ملنے میں، احتیاط کرو ملنے میں۔ احتیاط کریں گے آپ۔ مجھے اجازت دیں؟ جی۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے اپنے بھائیوں سے قطع تعلق نہ کرو، ان سے منہ نہ پھیرو، ان سے پیٹھے نہ پھیرو، ان سے اچھے تعلق رکھو، حسد کو ختم کرو، ان کو سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا۔ اگر یہ گمان ہے کہ یہ حسد کی بیماری اس کے اندر ہے، کوشش کرو کہ اس کی بیماری کو نکالو، زائل کرو ان کی بیماری کو، ان کے قریب جاؤ، انہیں سمجھاؤ اگر اس میں ہے۔ ویسے بدگمانی کرنا یہ بھی حرام ہے، حسد کی جو بیماری ہے یہ بھی حرام ہے، لہذا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم قطع تعلق نہیں کر سکتے، اسلام کے اندر قطع تعلق حرام ہے۔ میں اسی بات سے پھر آگے پوچھنا کلیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم لوگ اتنی عقل نہیں رکھتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ ہر چیز بہت کلیئر ہو جائے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا قطع تعلق حرام ہے، اب اس حاسد نے یہاں تک کوشش کی کہ آپ کی جان لینے کے در پر آ گیا، تو پھر بھی آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیشہ احسن رویہ رکھا، اخلاق سے بات کی، محبت سے بات کی، مگر وہ زبان سے، نظروں سے، ہر انداز سے اپنے حسد کا اظہار کرتا ہے، تو پھر اس سے ملنا۔ دیکھیے بی بی، آپ کے پاس کچھ آپشنز ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بڑے ہیں، ان کو لے بٹھائے، کیونکہ آپ کا اس سے خونی رشتہ ہے یا قریبی رشتہ ہے۔ خونی نہیں، اگر خونی نہ ہو تو چلے ناتا ہے، آپ کا رشتہ نہیں ہے، ناتا ہے، دو رشتہ، لیکن مسلمان والا ایک رشتہ ہے، مجبوری ہے کہ آپ خاندان میں اس سے ملنا ہے، مجبوری ہے، آنا ہے، اس نے ملنا ہے آپ سے، لیکن آپ کا فرض کیا ہے؟ آپ نے اپنی حد تک کوشش کی، بڑوں کو بٹھایا، سمجھانے کی کوشش کری، اس کی تمام غلطیاں رکھی سامنے، خاندان والوں سامنے رکھی، پھر بھی باز اگر نہ آئے وہ اپنی حسد سے، تو پھر اس سے احتیاط کرو ملنے میں، احتیاط کیجئے ملنے میں، جہاں مل جائے سلام دعا سے نہیں جاؤ۔ آغا صاحب، اس کی کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی اس کی تقریب ہے، وہاں جاؤ، شرکت کرو، تعلقات اپنے محدود کر دو۔ علامہ صاحب سلام کے جواب میں اگر وہ پتھر مار دے تو پھر وہ ماننے دو، آپ کا سلام ظاہر نہیں ہوگا۔ دیکھیں بات ہو رہی ہے حسد کی، ریما بی بی کا جو بڑا سادہ سوال تھا، وہ سادہ سوال بڑا اہم بن گیا ہے۔ حاسد جب حسد کرتا ہے وہ پتھر مارتا ہے، پتھر مارتا ہے تو اس کی اپنی ایک آنکھ پہ واپس آ کے لگتا ہے، نکل جاتی ہے، پھر اس کو اور غصہ آتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے، یہ حدیث میں مثالیں دی گئی ہیں، پھر دوسری آنکھ نکل جاتی ہے، پھر وہ حسد کرتا ہے، پھر اس کا پورا سر زخمی ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی حاسد اپنے آپ کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے،
बात हो रही है अगर वो मेरी जान का दुश्मन बन गया है, मेरे ईमान का दुश्मन बन गया है, फिर तो उसे कत्ल ताल्लुक जायज है, फिर तो उसे दूर रहना जायज है। बात जान की और ईमान की आ गई है। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लें। मुफ्ती साहब, आपकी गुफ्तगू जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद कुछ मजीद सवालात के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद।